السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، محرم کا مہینہ چل رہا ہے جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ دوستو، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں جو محرم کے مہینے میں رونما ہو چکے ہیں، لیکن ایک واقعہ جو ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے دوستو، وہ ہے واقعہ کربلا۔ دوستو، واقعہ کربلا وہ واقعہ ہے جس کے لیے نسل انسانی نے نہیں بلکہ جنات، چرن پرند اور یہ آسمان بھی رویا، اور قیامت تک یہ غم دور نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، واقعہ کربلا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پورے خاندان کی شہادت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں کہ محرم آتے ہی یاد آ جائے اور محرم کے ختم ہوتے ہی غم میں دل ختم، بلکہ انسان سال کے 12 مہینے اپنی پوری زندگی آنسو بہاتا رہے پھر بھی کم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری بہار ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کا نور ہیں حسن اور حسین، جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ دوستو، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید شباب اہل الجنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں کہ ہر سال 10 دن تک محدود رہے۔ شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی روح مقدس ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مسلم امہ تک پہنچانا، جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور اس دین کو بچاتے ہوئے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود بھی قربان ہو گئے۔ عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ یہ سب ہونا ہے۔ وہ اگر چاہتے تو پیچھے ہٹ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں ہٹے، کیونکہ اسے اسلام کی حفاظت کرنی تھی اور مسلم امہ کو بتانا تھا کہ جب دین کی بات آئے تو پیچھے نہ ہٹو، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر، اپنا خاندان، اپنی جان سب قربان کر ڈالو۔ دوستو، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ، ان کے 72 ساتھیوں کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جان نثاری کا واقعہ ایسا واقعہ ہے جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ دوستو، واقعہ کربلا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے بیان کروں۔ اس عظیم ترین سانحے کو بیان کرنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ واقعہ کربلا جس کا ایک ایک لمحہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ سرزمین کربلا وہ مقدس زمین ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نے آخری سجدہ کیا اور جس پر دین حق کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ تک بہا دیا۔ دوستو، کیسا لگتا ہے جب پیاس لگے اور پانی نہ ملے؟ دوستو، میرے نبی کے بچے تو 72 گھنٹے تک پیاسے رہے۔ عزیز دوستو، جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو حق اور باطل آمنے سامنے آ گئے، جنگ کے لیے صفیں بچھ گئیں، تو یزیدی لشکر سے 2 بدبخت سالم اور یسع لڑنے کے لیے نکلے، تو ان سے لڑنے کے لیے عبید اللہ بن عمیر الکلبی اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اپنے اوپر قربان ہونے دیں، میں اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہوں۔ پھر حضرت امام حسین کی اجازت ملنے پر ننگے بدن ہی میدان جنگ میں اتر گئے اور ان دونوں بدبختوں کو جہنم پہنچا دیا۔ دوستو، عبید اللہ بن عمیر الکلبی ایک حبشی تھے اور کوفے سے آ کر حضرت امام حسین کے مختصر سے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ اس کی بیوی وہب بھی آئی تھی۔ جب یزیدی لشکر نے سالم اور یسع کو قتل ہوتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے پکار کر کہا، اگر 2-2 کر کے لڑو گے تو سارے مارے جاؤ گے، اس لیے ایک ساتھ حملہ کرو۔ پھر جب حملہ ہوا تو سب سے پہلے جو صحابی شہید ہوئے وہ تھے حضرت مسلم بن اسد۔ جب وہ گرنے لگے تو کہہ رہے تھے، حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی ہو۔
معزز دوستو، حضرت امام حسین کے لشکر کے دائیں جانب حضرت زہر بن قین اور بائیں جانب حضرت حبیب بن مظاہر جھنڈے لے کر کھڑے تھے، اور درمیان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑا جھنڈا لے کر کھڑے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں 32 گھڑ سوار اور 40 پیدل تھے۔ دوستو، جب یزیدی لشکر نے پہلا حملہ کیا تو 32 گھڑ سواروں نے 3000 یزیدیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جب ابن زیاد نے یہ منظر دیکھا تو تیر اندازوں سے کہا، پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو۔ تو 500 تیر اندازوں نے اکٹھے حسینی لشکر کے گھوڑوں پر تیر چلائے تو سارے گھوڑے گر کر ختم ہو گئے۔ اس طرح سارا حسینی لشکر پیدل ہو گیا۔ پھر ایک بار پھر یزیدی لشکر نے حملہ کیا اور اس بار بہت زور کی جنگ ہوئی۔ دوستو، جب لڑتے لڑتے ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے زہر بن قین کو اشارہ کیا اور فرمایا، شمر کو بول، نماز کا وقت ہوا ہے، نماز پڑھنے دیں۔ تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ جنگ روک دو، نماز پڑھنی ہے۔ تو ان میں سے ایک جو کوفی لشکر کا سردار تھا، اس بدبخت نے کہا، تمہاری تو نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو زہر بن قین نے کہا، لعنت ہو تجھ پر اور تیری نسلوں پر، جس گھر کے طفیل نماز ملی ان کی قبول نہیں ہوتی، تیری ہوتی ہے۔ اور واپس آ کر کہا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، اس لیے ہم میں سے آدھے نماز پڑھیں گے اور آدھے جنگ کریں گے۔ پھر آدھے لشکر نے نماز پڑھی اور آدھے لشکر نے جنگ لڑی۔ جب پہلے والوں نے نماز پڑھ لی تو وہ جنگ میں مصروف ہو گئے اور باقیوں نے نماز پڑھی۔ دوستو، اگر حضرت امام حسین چاہتے تو نماز چھوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور مسلم امہ کو بتایا کہ کتنا بھی مشکل دور کیوں نہ آئے، اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑو۔ دوستو، جب حضرت زہر بن قین زخموں سے چور ہو کر گرنے لگے تو اس نے گرتے ہوئے حضرت حسین کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، آگے بڑھ، تیرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہیں، آگے بڑھ، آج تیری ملاقات کا دن ہے، آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، باپ علی سے ملے گا، چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہوگی۔ یہ اشعار بولتے بولتے وہ شہید ہو گئے۔ عزیز دوستو، جب سارے جانثار شہید ہو گئے اور اہل بیت کی باری آئی تو حضرت علی اکبر بن حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی اور کہا، ابا جان، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تو حضرت حسین نے کہا، بڑھو اللہ کا نام لے کر اور جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر آگے بڑھے، لیکن آخر کتنی دیر تک؟ وہ ایک اور سامنے یزیدیوں کا ایک بڑا لشکر جب تڑپ کے گرے اور شہداء میں جا شامل ہوئے تو آل رسول کا چاند حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم اٹھے اور بولا، چچا میں نے جانا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ دوستو، جنگ لڑتے ہوئے ایک یزیدی کمبخت کی تلوار کا وار حضرت قاسم کے ہاتھ پر پڑا تو حضرت قاسم کا ہاتھ کٹ گیا تو وہ نیچے گرے اور کہا، ہائے چچا۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت زخموں سے چور تھے، لیکن جب حضرت قاسم کی آواز سنی تو ایک زخمی شیر کی طرح اس طرف کو لپکے اور یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے حضرت قاسم تک پہنچے اور خون میں لت پت تڑپتے ہوئے حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور غمگین لہجے میں کہا، بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب نانا کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ دوستو، جب سارا لشکر حسین رضی اللہ شہید ہو گیا اور حضرت امام حسین اکیلے رہ گئے تو انہوں نے خیموں کی طرح منہ کر کے کہا، عبداللہ کو بھیجو، میں آخری بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوستو، حضرت امام حسین کا 2 سال کا بیٹا حضرت عبداللہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا، لیکن امتحان ابھی باقی تھا اور یزیدیوں کا ظلم بھی۔ حضرت حسین نے اس کا ماتھا چوم کر اپنی گود میں بٹھایا تو شامی لشکر سے ایک بدبخت نے تیر جو چلایا تو وہ سیدھا معصوم عبداللہ کی گردن کے آر پار ہو گیا اور اس کی گردن ایک طرف تلک گئی۔ حضرت امام حسین غم میں نڈال ایک نظر اپنے معصوم جگر گوشے کو دیکھا، پھر اس کا خون ہاتھوں میں لے کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، تو راضی ہو جا۔ پھر حضرت حسین کھڑے ہو گئے۔ وہ اس وقت زخموں سے چور تھے، لیکن یزیدی لشکر میں ایک خوف طاری تھا، کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔
پھر شمر بدبخت آگے آیا اور بولا کیوں نہیں مار رہے ہو، مارو۔ تو ابو زرہ نے نیزے سے پہلا وار کیا جو حضرت حسین کے شانے پر لگا، جس سے حضرت حسین لڑکھڑائے، اور کمبخت سنان بن انس نے سینے پر وار کیا نیزے کا، جس سے آپ گر پڑے۔ تو شمر نے کہا سر کاٹو۔ تو خولا بن یزید آگے بڑھا، پھر ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ تو لانتی سنان بن انس نے اسے گالی دے کر پیچھے کیا، اور اس بدبخت لانتی نے حضرت امام حسین کی گردن کاٹ دی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد وہ خیموں کی طرف بڑھے، جہاں بیویوں کے ساتھ حضرت امام زین العابدین بھی تھے جو کہ بیمار تھے۔ شمر نے اسے بھی شہید کرنا چاہا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے شمر نے حضرت زین العابدین کو بیمار کہہ کر چھوڑ دیا۔ پھر بدبخت ابن سعد نے 10 گھوڑے منگوائے اور حضرت حسین کے جسم پر دوڑائے اور بیویوں کے قافلے کو قیدی بنا لیا، یہاں تک کہ ظالم بدبخت لانتیوں نے بیویوں کے کانوں سے بالیاں تک کھینچ کر اتار لیں۔ جب قافلے کو لے جایا جانے لگا اور حضرت زینب نے پیچھے میدان جنگ کی طرف دیکھا تو شہداء کے سر نیزوں پر تھے، یہاں تک کہ معصوم شہید کربلا حضرت عبداللہ کا سر بھی نیزے پر تھا۔ عزیز دوستو، یہ وہ شہداء تھے جنہوں نے دین اسلام کے لیے خود کو قربان کر دیا، خود تو شہید ہو گئے لیکن باطل کو حق پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ جو ان کے خلاف جنگ لڑے وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف، اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر اپنے لیے دوزخ خرید لی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔